آج کے پروگرام میں 3-4 بہت ہی اہم خبریں ہیں اور بعض خبریں جو ہیں وہ دل دکھانے والی ہیں، لیکن پروگرام میں ہمارا کیونکہ فرض ہے خبر آپ تک پہنچانا، تو ساری خبروں کو بتانا بھی اور ان کو ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے۔ ٹرین حادثہ، 45 ڈیتھس اور 100 کے قریب زخمی، اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ریلوے کے جو سینئر آفیشلز ہیں ان کی اگر آپ بات سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ اس علاقے کے اندر پٹڑی خراب ہے اور ہم اس کے اوپر پیسہ نہیں تھے لگا رہے، کیونکہ ہم نے وہ ایک نیا جو چائنا کے تعاون سے سی پیک کا وہ پروجیکٹ شروع کرنا ہے ML1، اس کی وجہ سے ابھی اس پہ پیسہ نہیں تھے لگا رہے۔ اگر پتہ ہو کہ آگے موت کھڑی ہے تو کیا وہ ریلوے کے سینئر آفیشلز اور وفاقی وزیر ریلوے اسی گاڑی میں سوار ہو کے گھوٹکی میں سفر کرنا پسند کریں گے؟ یہ حادثہ بھی جس موقع پر پیش آیا تو ایک گاڑی کے ڈبے پٹڑی سے اتر چکے تھے اور دوسری گاڑی بھاگتی آئی اور اس کے اندر آ کے ہٹ کیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی ہوئی۔ وہ ریلوے کے سینئر آفیشلز جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کو یہ پتہ تھا تو اس چیز کے اوپر رکاوٹ بنتے، روکتے اس معاملے کو اور اس کی اپ گریڈ کرنے کا اس ٹریک کو کام شروع کرتے، وہ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ پچھلے کئی وزیر جھوٹ بولتے ہیں تواتر ٹی وی کے اور میڈیا کے اوپر سامنے آ کے کہ 70 سالوں سے ریلوے خسارے میں تھی، ہم آئے ہیں تو ریلوے منافع میں بدل گئی ہے۔ یہ جھوٹ آپ کو شیخ رشید کی زبانی بھی سننے میں ملا، یہ جھوٹ آپ کو اعظم سواتی کی زبانی بھی سننے میں ملا، اور یہ جھوٹ آپ کو پچھلے دور میں خواجہ سعد رفیق کی زبانی بھی سننے میں ملا۔ بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں اور بندہ چھوڑ کے جانے کے اوپر تیار ہی نہیں ہے۔ شرمندگی نام کی چیز جو ہے وہ تو پاس ہی نہیں ہے نا۔ اکاؤنٹیبلٹی اور ذمہ داری کا تعین کرنا وہ کسی اور دنیا کے لیے ہے۔ چائنا وزیروں کو پھانسی دیتا ہے، ہم تو یقین نہیں رکھتے۔ کوریا میں وزیر اعظم استعفیٰ دیتا ہے، یہاں تو یقین ہی نہیں ہم رکھتے۔ وہ دنیا کے اور خطے ہیں جہاں پر یہ کام ہوتا ہے۔ ہمارا اکاؤنٹیبلٹی صرف سیاسی مخالفین کو چور ڈاکو کہنے تک محدود ہے۔ اپنا اگر مار کے چلے جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ پچھلی حکومتوں کا کیا دھر ہے۔ آج بھی فواد چودھری کا بیان جو ہے وہ افسوسناک ہے کہ اعظم سواتی کو استعفیٰ دے خواجہ سعد رفیق کی غلطی کے اوپر۔ تو اب 4-5 جو زندہ وزیر ہیں ان کو پکڑ کے ریلوے کے وزیر لے آئیں، کٹہرے کے اندر کھڑا کر لیں، ساروں کو سزا ہو جائے گی۔ سوائے کرپشن کے کچھ نہیں ہوا، لمبے لمبے خسارے ہیں اور اس قوم کو باقاعدہ چونا لگا رہے ہیں۔ وہ شیخ رشید کے زمانے میں رحیم یار خان کے قریب جو گاڑی میں آگ لگی اور لوگ زندہ جل گئے تو انہوں نے کہا یہ تبلیغی والے تھے، اندر سلنڈرز اور چولہے لے کر گئے ہوئے تھے، بعد میں پتہ چلا یہ شارٹ سرکٹنگ سے مسئلہ خراب ہوا ہے۔ آج بھی جو گاڑی کا ایک وہ اہلکار ہے وہ کہہ رہا ہے یہ گاڑی خراب تھی، ہم نے اس کو پہلے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگایا کہ چلنے کے قابل ہو جائے تو پھر چلائی ہے۔ تو لیکن شرمندگی نہیں ہونی، ذمہ داری کا تعین بھی نہیں ہونا، ایسے ہی چلنا ہے جی۔ وزیر نے بھی نہیں کہیں جانا اور آفیشیل نے کہیں نہیں جانا۔ جو 4-5 بڑے بڑے حادثے ہم نے لسٹ پک کی ہے، ویسے تو لمبی فہرست ہے، صرف حالیہ جو ہیں 11 جولائی 2019 صادق آباد کے قریب اکبر ایکسپریس مال بردار ٹرین کے ساتھ ٹکرا گئی، 31 مسافر جام بھاگ، 85 زخمی۔ پھر 31 اکتوبر 2019 تیز گام ایکسپریس رحیم یار خان کے قریب آگ لگ گئی، 74 افراد زندہ جل گئے۔ یہ وہی ہے جس کے اندر فرمان پہلا یہ آیا تھا، یہ تو تبلیغی جماعت والے اندر سلنڈرز اور چولہے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، شارٹ سرکٹنگ سے آگ لگی تھی۔ آج تک کسی کو اگر پکڑ کے ذمہ داروں کو سزا ہوئی ہو تو بتائیے، شیخ صاحب کو سب سے پہلے اس معاملے میں خود مورد الزام ٹھہرانا چاہیے۔ 28 فروری 2020 کراچی سے لاہور جانے والی پاکستان ایکسپریس نے کراسنگ پر بس کو کچل دیا، 19 جام بھاگ۔ 3 جولائی 2020 شیخوپورہ میں شاہ حسین ایکسپریس کوسٹر سے ٹکرا گئی، 20 افراد جام بھاگ۔ 7 جون 2021 آج والا حادثہ۔ کس سے یہ لوگ انصاف مانگیں گے؟ وزیر اعظم صاحب، آپ کے اگر ماضی کے بیانات سنوا دوں تو شاید آپ کو احساس ہو کہ آپ کو کس کو پکڑنا ہے۔ دکھائیے گا جی ذرا۔ ریلوے کے وزیر کو ریزائن کرنا چاہیے۔ کہیں بھی دنیا کے اندر جو آپ کوئی ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وزیر ریزائن کرتا ہے، کیونکہ ریزائن جب تک وہ نہیں کرتا انکوائری اس کے نیچے انکوائری نہیں صحیح ہو سکتی۔ ایکسیڈنٹ ریلوے کا ہوا، نتیش کمار نے ریزائن کیا۔ برطانیہ میں کتنی دفعہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا بھی واقعہ ہوتا ہے ریلوے کا، ان کا وزیر ریزائن کر جاتا ہے۔ کوریا کا پرائم منسٹر ریزائن کرتا ہے کہ کشتی ڈوب جاتی ہے، وہ تو نہیں چلا رہا ہوتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کشتی ڈوبی۔ یہ برطانیہ، کوریا، چائنا کی مثالیں پاکستان پہ لاگو نہیں ہوتی۔ ہم دنیا کے ترقی یافتہ مہذب ملک ہیں، وہ نااہل جاہل قوم ہے، ان کا اور ہمارا آپس میں کیا موازنہ۔